وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ تمہاری ایک آواز پر سب ادا کر دیتا ہے اور تم اس کی کسی پکار پر لبیک نہیں کہتے۔ کبھی اس کے رنگ میں خود کو رنگ کے تو دیکھو، سارے رنگ پھیکے لگیں گے۔ خود کو اس کا بنا کے تو دیکھو، ساری دنیا تمہیں مطلبی لگنے لگ جائے گی۔ کبھی اس کی سن کر تو دیکھو، تمہیں دنیا کی ساری آوازیں بے معنی سی لگنے لگے گی۔ سچی محبت تو تم سے صرف تمہارا اللہ کرتا ہے، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی اختتام نہیں، جس کی پاکیزگی اور سچائی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، ورنہ انسان کی محبتیں تو اس کی طرح فانی اور غرض بھری ہوتی ہیں۔ بے غرض تو اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ اللہ نے اگر دل میں کوئی چیز ڈالی ہے تو نصیب میں بھی وہی لکھے گا۔ وہ تو رشک کرتا ہے جب تم صرف اسی سے ہی مانگتے جاتے ہو، اس کے آگے ہی ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اتنا یقین رکھو، وہی پاک ذات عطا کرے گی، بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے، وہ کن کہہ دے گا۔ ہم فانی دنیا میں کھو کے اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ تو اللہ ہے، ہمیں اپنے قریب کر ہی لیتا ہے۔ ہمارا غم ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ تمہیں عبادات جب محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ مل گیا۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا خطردان ہے، ان آنسوؤں کا اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبارہ نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور احساس دل کو سکون سے بھر دے گا۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں ہی چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو، عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو؟ کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ جو چیز ہماری ہے وہ ہمیں ملنی ہی ملنی ہے،
پھر چاہے وہ ہم سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ زمین کی آخری تہ میں ہی کیوں نہ ہو، اس نے ہم تک پہنچ جانا ہے۔ کیسے پہنچنا ہے اور کب پہنچنا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمیں نہیں ملنی ہے، پھر چاہے وہ ہمارے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ ہمارے دونوں ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے پاس آ کر بھی ہم سے چھین جائے گی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے ویسے دیتا ہے۔ ہم اس کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بااختیار ہے، وہ ہر چیز اس کی ملکیت ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ زمین، آسمان اور ان کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز، ہمارا دل، سب کا سب اسی کا ہے۔ اسے پانے، اسے اپنے بندوں کے لیے جو بھی بہترین لگتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جانتا، نہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے۔